بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعید سریل اس ڈی ایم میڈیا نیٹ ورک سے. آج کی خبروں میں ایک شیر افضل مروت نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ وہ ایک فتنہ ہے. اپنے آپ کو مشہوری کے لیے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بولتا ہے, اس سے اس کو مشہوری ملتی ہے. اس کے بارے میں یہ میں بتا دوں, یہ مجھے فتنہ معلوم ہوتا ہے. اس کو مولوی فتنہ بولنا چاہیے. یہ بدبخت نہ حق کی بات کرتا ہے نہ سچی بات کرتا ہے. خان کے خلاف بولنے پہ اس کو شہرت مل جاتی ہے. تو لہذا ایسے مولوی جو ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ان متنازع بیانات کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے. وہ ایک مولوی نہیں ہے, وہ ایک فتنہ ہے. محمد علی مرزا, جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں, ان کے بارے میں شیر افضل مروت نے کھلے عام صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد علی مرزا جو ہیں وہ فتنہ ہے, اس دور کا فتنہ ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کی مشہوری کے لیے خان صاحب کا نام یوز کر رہے ہیں. دوسرا, جو اس ٹائم پہ عدلیہ کے مسائل اس ملک میں چل رہے ہیں, عدلیہ ایک سیمینار سے متوقع چیف جسٹس جو ہیں, سینئر جج جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ, عدلیہ کے حوالے سے فیصلے سے متعلق سیمینار اور اقلیتوں سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے کہا ہے کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ منوان قبول کیے جاتے ہیں, اگر وہ نہ مانے جائیں تو پھر یہ آئین سے انحراف ہوتا ہے. اس میں حکومت کو بھی کلیئر کٹ ایک میسیج دیا گیا ہے. جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8-5 کا اکثریتی فیصلہ ہے, ابھی تک اس کو ایکسیپٹ حکومت نہیں کر رہی اور اس کے خلاف قانون سازی کر لی ہے. حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند باندھتے ہوئے, بند جو باندھا ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی ہے, جو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے منظور ہو گئی ہے, اور صدر صاحب نے, آصف زرداری صاحب نے اس پہ دستخط کر دی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ روکنے کے لیے تھا. اس میں کلیئر کٹ یہی تھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو مقررہ وقت میں جو لسٹ اگر ایک پارٹی جمع کراتی ہے تو وہی کنسیڈر ہوگی, اس کے علاوہ کوئی لسٹ قبول نہیں ہوتی, انہی پارٹی کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں. اسی طرح جو دوسری ترمیم کی ہے کہ جو پاس ہو جاتے ہیں, جو الیکشن جیت جاتے ہیں, جو کنٹیسٹ کر کے الیکشن جیت جاتے ہیں, تو وہ 3 دن کے اندر جو ہے مقررہ ٹائم فریم میں اگر وہ اپنے ڈاکومنٹ جمع نہیں کرتے تو وہ آزاد رہیں گے, وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. جبکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا, 13 رکنی فل کورٹ بینچ تھا, اس پہ 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا تھا, جس میں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے. سنی اتحاد کونسل جو ہے انہوں نے ریلیف مانگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مخصوص نشستیں ہماری بنتی ہیں, ہمیں دی جائے. چونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کیا تھا, اور جو 8-5 کی اکثریت ججز نے جو موقف اختیار کیا اس فیصلے میں, شارٹ فیصلے میں, کہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کے مطلب 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا اس سے ایک ماہ پہلے 13 جنوری 2024 کو جو تحریک انصاف سے سمبل لینے کا نشان تھا وہ جو قاضی صاحب نے لے لیا, چیف جسٹس نے, مطلب سپریم کورٹ نے لے لیا, تو اس فیصلے کی تشریح جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے. اس لیے یہ محسوس نشستیں جو ہیں تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. اس لیے جو ہے سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف شامل ہوئی اور اس لیے ان کو آزاد کنسیڈر کیا گیا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 13 جنوری کا, اس کی تشریح غلط کی ہے. یہ لوگ جو تھے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, ان سے صرف سمبل لیا گیا تھا, اور یہ جو ہے الیکشن تحریک انصاف کے نام سے لڑ سکتے تھے. اور عوام نے جو تفصیلی فیصلے میں پھر آئے گا بھی, آپ دیکھ لیں گے, جو 8-5 کی اکثریت تھا اس میں یہی فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے غلطی کی ہے. مطلب الیکشن کمیشن سے ایک غلطی ہو گئی. آپ غلطی کیا ہے, سپریم کورٹ اس کو فی الحال غلطی کہہ رہی ہے. اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ قصدن عملاً نے کیا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کی جتنے بھی رہنما ہیں وہ عدالتوں میں بول چکے ہیں اور بارہا یہ ذکر کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس ٹائم پہ ہمارے خلاف ایک پارٹی بن گیا ہے اور ہمیں ہر جگہ پہ گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, 13 رکنی بینچ تھا. اس 13 رکنی بینچ میں 8-5 کی اکثریت سے 8 ججز نے, مطلب اکثریتی رائے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. اب اپوزیشن بھی اس پہ سیکھ پائے کہ یہ ریلیف تو پاکستان تحریک انصاف نے مانگا نہیں تھا, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی پریشان ہے. انہوں نے قاضی صاحب کے کہنے پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ 39 بندوں کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دی ہے کہ تحریک انصاف کی ہے, مگر جو 41 بندے رہتے ہیں ٹوٹل 82 میں سے 81 میں سے 80 بندوں میں سے 39 کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا اور 41 جو سنی اتحاد کونسل کے تھے ان کو روکنا, مطلب ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. حالانکہ یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کی توہین ہو رہی ہے. اور انہوں نے سپریم کورٹ سے دوبارہ رائے لی ہے کہ 41 جو
جو شامل ہونا ہے ان 41 بندوں نے جو سنی اتحاد کونسل میں ہیں، تو تحریک انصاف کا تو ڈھانچہ ہی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ ان کا تو سربراہ نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے ابھی فی الحال، تو کس سے فائل لے لیے جائیں؟ اور دوسرا یہ ابھی 39 جس کا نوٹیفیکیشن کیا ہے اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، اس کی ساری درخواست جو ہے ڈال دی ہے. مطلب الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے الیکشن ایکٹ کی آڑ میں چھپ رہی ہے. سامنے الیکشن ایکٹ کو کیا ہوا ہے، پارلیمان کو کیا ہوا ہے، اور اس میں چھپ رہی ہے. الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی تھی. حالانکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے جو اپنی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم نے کوئی تشریح غلط نہیں کی ہے. تو یہاں سے تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گئی کہ انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ نے جیسے کہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی ہے، تو ہم نے کوئی تشریح غلط نہیں کی ہے. اب نظر ثانی کی درخواست بھی ڈال دی ہے. تو مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ سیٹیں ان کو دے دی جائیں. حالانکہ اگر یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو اس سے تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے، اور اگر یہ سیٹیں مخالف پارٹی کو دی جاتی ہیں مالی غنیمت کے طور پہ، جس طرح شروع میں انہوں نے آپس میں بانٹی تھی، تو حکومت کی 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں تو بن جائے گی ان 23 نشستوں سے. 78 نشستوں میں سے یہ 23 نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی کی یہ تو مل جائیں گی. مگر سینٹ میں ان کا پھر بھی وہ پورا نہیں ہو رہا جو 2/3 اکثریت کے لیے چاہیے. جو یہ مین آئینی ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں، جو ججز کی اور گریڈ 22 کے افسران کا سننے میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی گریڈ 22 افسر ہیں ان کا 2-3 چیف کو اور بھی ریلیف دینے کے چکر میں ہیں. مگر مین مدعا ان کا جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں کہ وہ کسی طریقے سے 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر لیں. اس کی ایکسٹینشن میں اس حکومت کی بھلائی ہے. اور جوڈیشل پیکج جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو لایا جا رہا ہے، ابھی 2/3 اکثریت جو ہے ان کے پاس ہے نہیں. اور ایک الیکشن ایکٹ تو انہوں نے آلریڈی کر لیا ہے کہ سمپل اکثریت سے سمپل میجارٹی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کے پاس ہے. مگر یہ حکومتی فیصلے کے سامنے بند ماننے کے لیے انہوں نے سمپل لیجسلیشن جو ہے سمپل اس کی منظوری ہو گئی ہے، قانون پاس کر دی ہے اور صدر صاحب نے دستخط بھی کر دی ہیں. ابھی ان کی یہ بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کیسے قاضی صاحب کو روکا جائے. جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے، اس میں بڑا غور ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں کون سا طریقہ استعمال کریں گے. مولانا فضل الرحمان کو سینٹ میں راضی کریں گے، ان کی 5 سیٹیں ہیں، 7-3-4 اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ان سے ووٹ لیا جائے گا. کس طریقے سے بل کو پاس کیا جائے گا، کیونکہ ابھی اسی پہ سوچا جا رہا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح بیان دیا ہوا ہے عدلیہ کے حوالے سے کہ عدلیوں کے فیصلوں پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تو حالات بڑے خراب ہو گئے. اسٹل سوچا جا رہا ہے کہ جی کس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کو روکا جائے. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ جو مطابق کے چیف جسٹس ہے، 25 اکتوبر کو قاضی صاحب کا ٹائم پورا ہو رہا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب حلف لیں گے جو ابھی تک لگ رہا ہے. مگر اگر ان کو روکا نہیں گیا تو، کیونکہ جو یہ بہانے بنائے جا رہے ہیں، جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے، آگے پیچھے بھی بات ہو رہی ہے کہ 3 ججز میں سے، تو یہ حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہے. اور جو منصور علی شاہ صاحب نے بھی سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں، کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے. یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں. لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے، اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے. اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اٹھا رہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اشارے دیے حکومت کو، اور حکومت اس سے تھوڑی سی گھبرا گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت میں بھی ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں
تو ان کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا ہے. تو یہ بہت زیادہ باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ. جوڈیشل پیکج کی بات بھی ہو رہی ہے, مگر جو اس ٹائم پہ لگ رہا ہے جو عدلیہ کا موڈ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ پاپولر پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے, اور عدلیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا ہوتا تھا اسی میں جو ہے عدلیہ جاتی تھی. اس بار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, عدلیہ کا موڈ ڈفرینٹ ہے. اس بار جو ہے عدلیہ نے پاپولر پارٹی کی سائڈ تھوڑی لینی شروع کر دی ہے. لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 عمران خان کے کیسز کو اس میں ریلیف اس کو دے رہے ہیں. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, عوام کو پتہ چل رہا ہے, مگر ایک سائڈ عدلیہ نے لے لی ہے. عدلیہ نے ایک پاپولر مطلب جو ایک پاپولر لیڈر ہے, عوام جس کے ساتھ زیادہ ہیں, اس سائڈ پہ تھوڑے سے فیصلے ان کے آ رہے ہیں, اور یہ حکومت کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے. حالانکہ اگر یہ مخصوص نشست ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور یہ موجودہ حکومت نہیں مان رہی اس کو, تو موجودہ حکومت کا تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر آپ پورے اس کو دیکھیں اس اینگل سے, تو آپ الیکشن 13 جنوری کی اسمبلی کے فیصلے کو دیکھ لیں. یہ عدالت جو ہے جو 8-5 کا یہ فیصلہ ہے, آپ دیکھ لیں گے اس کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں یہی ہوگا سوری آپ دیکھ لیں گے تفصیلی فیصلہ جو آئے گا اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں یہی ہوگا کہ چونکہ سمبل لینے کا نشان وہ 13 جنوری کو الیکشن سے 1 ماہ پہلا تھا, اس پارٹی کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. ان کا سمبل جب چھین لیا گیا تو ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا, حالانکہ یہ آزاد نہیں تھے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے. سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن نے اس کی جو ہے تشریح غلط کی ہے. یہ غلطی چونکہ الیکشن کمیشن کی ہے, اور یہ زیادتی جو ہے وہ الیکشن سے 1 ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے. یہ جو ابھی ہم بڑے بڑے اینکرز کو دیکھ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ایسا آیا ہے کہ جو ریلیف مانگا بھی نہیں ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے, اور یہ جو ہے آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. بھائی یہ آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا ہے. آپ لوگوں نے جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر دی ہے یہ بھی غلط ہے. آپ فیصلے کو دیکھ لیں گے, اس میں اس ترمیم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ نظر ثانی جو الیکشن کمیشن نے کی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ سارا سب کچھ ڈال دیا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ڈالا گیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں گے الیکشن کمیشن سے بہت چیزیں جو ہے وہ پوچھی جائیں گی, کیونکہ بلنڈرز ہیں, یہ غلطیاں نہیں ہیں. یہ جو لگ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے, یہ الیکشن کمیشن نے بلنڈرز کی ہیں, اور اب قصدن عملاً کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو یہی موقف ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ہمارے خلاف سارے فیصلے کر رہا ہے. تو یہ پوچھا جائے گا الیکشن کمیشن سے. جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا سمبل لینے کا, وہیں سے اس کو پڑھا گیا ہے. یہ جتنے بھی 8-5 کی فیصلہ ہے جو ججز نے کیا, یا 8 ججز, یہ فیصلے کو ادھر سے ہی پکڑ رہے ہیں. الیکشن کمیشن غلطی نہ کرتا, یہ پارٹی تحریک انصاف ہی ہے, اور پھر بھی جن کو آزاد انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ پھر بھی الیکشن میں ووٹ جیت کی تحریک انصاف کے لوگوں نے ہی, عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں نے ہی دیا ہے. اور حیرانگی اسی پہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, جمعیت کو, NP کو, سب کو اپنی مخصوص نشستیں جس حساب سے ملی ہیں ایک طریقہ کار سے ملی ہیں. اب یہ جو مالی غنیمت ہے پاکستان تحریک انصاف کا, مطلب یہ سنی اتحاد کونسل میں غریب شامل ہو گئے, یہ جو تحریک انصاف ہے ان پہ الیکشن کی سختی آ گئی, ان سے سمبل لے لیا گیا تو وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. تو ہے تو وہی لوگ نا, جیت کو تو وہ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے. تو یہ جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں یہ مالی غنیمت نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہوئے ہیں, اور یہ آ کے اپنا حق لے رہے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی نشستیں جو ہیں وہ برابر تقسیم کر لی ہیں, اور اب یہ تحریک انصاف کی جو نشستیں یہ چھین کے آپس میں جو ہے مالی غنیمت بانٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یار یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کون سی آئین میں لکھا ہے, کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ وہیں سے الیکشن کمیشن پہ ہی ہٹ کرے گی کہ 13 جنوری میں قاضی صاحب نے یا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ سمبل لینے کا تھا, نہ کہ تحریک انصاف کو اس کی پارٹی کو قلم قرار دینا تھا. تحریک انصاف کا قلم نہیں تھی, وہ پارٹی موجود تھی, گراؤنڈ پہ تھی, ان کا سمبل نہیں تھا. جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی عہدیدار تھے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. تو اس میں آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا ہے, یہ ایک ادارے کی غلطی کو درست کیا گیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور جس نے زیادتی کی ہے تو یہ اس کو بتایا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو مخصوص نشستوں کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے تو یہ اب یہاں پہ پھنسا ہوا ہے, اور سپریم کو یہ جو جج جو ہیں چھٹی پہ جا رہے ہیں, ستمبر میں یہ فیصلہ آ جائے گا, یا اگست بھی گزر جائے گا, ستمبر یا اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے پہلے دوسرے ویک میں جو ہے یہ تفصیلی فیصلہ آ جائے گا جس میں پوری ڈیٹیل ہوگی. مگر پھر بھی حکومت سوچ رہی ہے کہ اسی طریقے سے جوڈیشل پیکج لایا جائے اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو رکھا جائے, کیونکہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے ساتھ جو ہے ٹریبیونلز میں کام تیز ہو جائے گا. جو تحریک انصاف نے فارم 45 اور جتنے بھی الیکشن کو چیلنج کیے ہوئے ہیں, جو 50-60 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے, تو ان میں بڑا مسئلہ پڑے گا حکومت کو, کیونکہ حکومت کے پاس تو آلریڈی زیادہ تر لوگوں کو اویئر ہے, اور بار بار اس بات ہو رہی ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے پاس ہے.
تو یہ زیادہ تر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ کو روکا جائے. نئے عدلیہ کے نئے ہیڈ آنے سے، جسٹس منصور علی شاہ کے آنے سے بہت فرق پڑے گا. سپریم کورٹ کا ہیڈ آتا ہے، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوور کورٹس کا بھی ان کا اثر ہوتا ہے. ان کی جو رائے ان کی ہوتی ہے، جو بولتے ہیں، جو سماعت میں بتاتے ہیں، یہ ساری جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو ان کے آپس میں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کے، تو یہ سارا اثر نیچے ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے قاضی صاحب کا جو تھا ایک گروپ ہی کہہ لیں، قاضی صاحب کی جو دوست تھے، ججز تھے، فاضل جج صاحبان تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ جانے کے موڈ میں ہے، کیونکہ راستہ تو ابھی فی الحال نہیں بن رہا. کوئی ایک ایسا راستہ نہیں ہے جس پہ قاضی صاحب کو روکا جائے. مگر قاضی صاحب خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میں، حالانکہ یہ سمپلی کا قاضی صاحب بتا دیں، اوپنلی بتا دیں کسی سیمینار میں کہ حکومت اگر مجھے لانا بھی چاہتی ہے تو میں نے آنا نہیں ہے، میں نے کسی طریقے سے نہیں رکنا، میرا ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے بندے کا رائٹ ہے وہ کرے، ملک مجھ سے اچھے جج موجود ہیں. تو یہ تو عدلیہ کا یہ بحران اور یہ پیکیج جو چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. مگر لگ نہیں رہا کہ قاضی صاحب اس طرح کی وضاحت کریں گے. ایک صحافی کو، اپنے پسندیدہ صحافی کو بتا دیتے ہیں یا ادھر ادھر کہہ دیتے ہیں سرکار کو یا اٹارنی جنرل وغیرہ کو کہ نہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اب پتہ نہیں اندر کیا باتیں چل رہی ہیں. مگر حکومت تو فل کوشش میں یہی ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ کو روکا جائے تاکہ 3 سال کا عرصہ بڑھایا جائے اور تمام ججز کا 3 سال کا عرصہ اس سے بڑھ جائے گا. مگر یہ حکومت کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوگی. اب یہ حکومت جو ہے ویسے بھی اخلاقی طور پہ بڑی کمزور ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے کھلی بات ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ سرکار چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا دیا، جس دن ہاتھ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا دیا یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. تو یہ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. یہ جو حکومت ہے اس ٹائم پہ اخلاقی طور بھی کمزور ہے، اور ان کا جو عوام میں جو مایوسی اور بے روزگاری اور مہنگائی پائی جا رہی ہے، اور جو عوام کا غم و غصہ ہے وہ ان حکمرانوں کو اس لیے پتہ نہیں چل رہا کیونکہ یہ الیکشن میں جیت کر نہیں آئے. عوامی مسائل کو اس لیے حل نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام نے ہمیں نہیں جتایا. یہ جو بجلی کے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، مڈل کلاس والا 50-60 ہزار بل پے کر رہا ہے، غریب آدمی جو لیبر ہے جو 20,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے اس کا بل 15,000-18,000 ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل غریب کو آ رہے ہیں. اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن میں 300 یونٹ فری، بلاول نے ادھر وعدہ کیا تھا، مریم نواز نے پنجاب میں وعدہ کیا تھا. اب بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، میں جیت جاؤں گا تو تبھی میں جو ہے 200 یونٹ جو ہے بجلی فری دوں گا. مریم نواز نے 300 یونٹ تک کہا تھا کہ فری ہوگی. تو اب جو 200 یونٹ والے ہیں ان بیچاروں کا بل 10-12 ہزار آ رہا ہے. تو بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے عوام کو. اور یہ حکومت جو ہے ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ لڑائیوں میں لگی ہوئی ہے. عمران خان اسٹل جیل میں ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں 4 بڑے کیسز، توشہ خانہ کا جو کیس تھا، القادر ٹرسٹ کا 190 ملینز کا، عدت کا جو کیس تھا، اور یہ سائفر کا جو کیس تھا، جتنے بھی کیسز تھے 4 بڑے کیسز تھے، تمام میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے. عمران خان اس ٹائم پہ جو جیل میں ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں ہے، اور توشہ خانہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 جو ہے وہ کھولا گیا ہے اسی توشہ خانہ میں تاکہ عمران خان جیل میں رہے. تو عمران خان کے اس ٹائم پہ جیل سے نکلنے کے چانسز بڑے کم ہیں. 1 سال 2025 تک عمران خان تو ضرور جیل میں ہوں گے. کسی طریقے سے یہ حکومت جو ہے عمران خان کو باہر نہیں آنے دے گی. اسٹیبلشمنٹ کا پورا ہاتھ اور پورا سپورٹ جو ہے نظر آ رہا ہے اس حکومت کے ساتھ ہے. آخری خط تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے 2-3 بیانات بھی آ گئے مذاکرات کے آرمی سے کہ ہم فوج سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی. مگر جو سگنل مل رہے ہیں، جو اشارے مل رہے ہیں، آرمی چیف نے بھی ایک کڑاکیدار بیان دیا تھا کہ جو زمین میں جو فساد کھڑا کرے گا رب کعبہ کی قسم کے ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ بیان بھی لگ رہا ہے، جو ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیان بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کلیئر کٹ میسیج دیا گیا ہے. تو حالات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہی اور نہ ہی اس حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت آگے جائے، یہی لوگ جو ہیں، یہی سیاستدان جو ہیں اس حکومت کو آگے لے کے جائے اور یہ حکومت جو ہے اپنا ٹائم پورا کرے.